نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو شخص آگ سے بچ گیا اور اس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں مختلف مواقع میں بیان ہوتے رہے، تکمیل قرآن ہے، رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، احباب شرکت دعا کے لیے ہے اور تکمیل قرآن کی محفل کے اندر شرکت ہے۔ اس مناسبت سے مختلف دنوں میں اور مختلف مواقع میں جو بیان کی ہوئی باتیں ہیں، تھوڑا تھوڑا سا میں اس کی یاد دہانی اور اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے ایک دو اعلان ہیں۔ 300 روپیہ فطرانہ ہے، اس سے پہلے جب چاہیں ادا کر دیں، اپنی جانب سے، گھر والوں کی جانب سے اور بچوں کی جانب سے، کم از کم 300 روپیہ۔ انشاءاللہ تعالی 6:45 بجے، موسم ہم نے 7:15 کا اعلان کیا تھا، کچھ احباب نے کہا کہ گرمی شدید ہے، تو اس لیے 6:45 بجے اسٹیڈیم میں انشاءاللہ تعالی عید کی نماز ادا ہوگی۔ بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، ان کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں جو میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی اس طرح پیچھے عورتیں ہیں، یعنی مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ جا کر اللہ کے نبی سے یہ کہیں کہ مرد حضرات نیکیوں کے اندر مقام اور رتبہ لے گئے کہ وہ جب چاہتے ہیں جہاد میں چلے جاتے ہیں اور مختلف عبادات حج عمرہ وغیرہ جب پروگرام ہو، عورتوں کے لیے کچھ محرم کی ضرورت پابندی ہیں۔ جب اس نے یہ شکوہ کیا کہ مرد حضرات نیکیوں میں بہت آگے چلے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور پھر کہا ابلغی من لقیت من النساء، جاؤ جو تمہیں عورتیں ملیں ان کو جا کر یہ پیغام میرا سنا دو کہ طاعتک زوج کی و اعترافاً بحق ہی یعدل ذالک، خامد کا کہا ماننا اور اس کو احسان مند اس کے حقوق کا اعتراف کرنا، یہ 2 چیزیں ان ساری نیکیوں کے برابر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا۔ بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلت خمسہا المرأة اذا صلت خمسہا وحسنت فرجہا وطاعت بالہا فی ای ابواب شاءت دخل الجنہ۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھنے اور اپنے خامد کا کہا مانے، کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے یہ بڑی جامع احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ ان کو تابع دار، فرما بردار اور نیکوکار بنائے۔ دوسری جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی تکمیل کی یہ محفل ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ معمولات کے اندر یعنی روزمرہ زندگی کے اندر 4 کام جو ہیں وہ ضرور کریں، روزانہ 4 کام کریں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے 1 ورق تلاوت ہو، روزانہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اپنے گھر سے کام کاج کے لیے نکلیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ اور خیرات کریں، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپیہ جو ہو روزانہ، چاہے گھر میں کوئی ڈبہ رکھا ہے اس کے اندر ڈال دیا۔
اور تیسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا کچھ ہدیہ اور تحفہ ضرور پیش کریں، چاہے ایک تسبیح ہی کیوں نہ ہو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ قرآن مجید بڑی برکات والی کتاب ہے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ اب بڑی اس کے اندر بے رخی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ بڑا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی تلاوت کا معمول تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے اپنے معمولات کے اندر تلاوت قرآن مجید کو ضرور داخل کریں۔ کہتے ہیں جو آدمی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 12 دفعہ پڑھے گا دن کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اپنے والدین کے لیے، اللہ 4 قرآنوں کا ثواب دیں گے۔ والدین کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے اور کتنا بڑا ہدیہ ہے۔ جو آدمی زندہ ہیں ان کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، جو آدمی سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی حاملۃ القرآن، میری امت میں عزت والے لوگ قرآن والے ہیں، اس لیے اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرو۔ کہو جی انشاءاللہ اپنے معمولات کے اندر جہاں ہم اخبارات کو دیکھتے ہیں، فیس بک کو دیکھتے ہیں، سیاسی معاملات کو اور اس کے اوپر تجزیوں کو بڑے غور کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں، جن کے ساتھ فائدے کی بجائے نقصان ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو کچھ حصہ ہم ضرور دیں گے۔ کہو جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دفتر میں ہیں، میں آپ سے نہیں کہتا ایک پارہ پورا پڑھیں، میں یہ آپ سے کہتا ہوں روزانہ معمولات میں 1 ورق پڑھ لیں، 2 ورق پڑھ لیں، قرآن مجید تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ اگر قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تو یہ کوتاہی ہے، قرآن مجید کو درست کریں اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو، جس کو دعا کہا جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے جرم کا اعتراف، اس کو کہتے ہیں استغفار، اور دوسری چیز ہے اپنے خواہشات، سوالات اور اپنی باتیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پیاری ہیں۔ جتنا ہم لوگوں کے سامنے اپنا اور اپنے کام کاج کا اور اپنے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر ہم عادت بنا لیں اس سے کچھ کم ہی اپنے اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا کریں کہ اللہ میرا یہ کام بھی ہے، اے اللہ میرا یہ کام بھی ہے، اے اللہ میرا یہ کام بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تذکرہ کرنے والا، دعا کرنے والا، اس کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ ایک یہ کہ جو اس نے مانگا وہی مل گیا، دوسرا یہ کہ اس پر کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو ٹال دیا، تیسرا یہ کہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے اور یہ نیکیاں ہیں، کل آخرت کے اندر یہ کہا جائے گا یہ تیری دعائیں ہیں، اور ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے دعاؤں کے۔ لیکن دعا کرتے ہوئے یقین کامل کریں کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پورا بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ پہلے والے ہیں اور بعد والے ہیں، جو لوگ انسان ہیں اور جو لوگ جن ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ جوان ہیں اور جو لوگ بوڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر سوال کریں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا سوال پورا کر دے، تو اس کے خزانے کے اندر ایسی بھی کمی نہیں کہ سوئی کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر ڈالیں اور اس کے نکے کے ساتھ جو آتا ہے جو اس کی کمی آتی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا سوال سارے کا سارا پورا کر دیں، لا ابالی، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے، ہمارا کام کہنا ہے تو ہو جانا ہے، نہ کسی سے مشاورت ہے نہ کسی کا تعاون ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو اور اپنی درخواستوں کو پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ہمیں بتایا ہے،
گھر میں داخل ہوں، گھر سے نکلیں، مختلف حضرات علماء کرام نے ان دعاؤں کو جمع کیا۔ ہمارے استاد مکرم مولانا تقی عثمانی مدظل علی، انہوں نے ایک مجموعہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پر نور دعائیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بازار سے مل جاتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب چھاپی ہے، اس کو کہتے ہیں مناجات مقبول۔ 7 دنوں کی 7 منزلیں دعاؤں کی بنائی ہیں، اور وہ بھی بڑی کمال ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ اس لیے دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ فرمایا کہ عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ فرمایا کہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور ہے دعا۔ جو آدمی دعا سے محروم ہے وہ محروم ہے۔ جس کو دعا یعنی مانگنے کی عادت پڑ گئی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ان سے مانگنے والا وہ نقصان کے اندر اور ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اپنے اللہ سے جو مختلف اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر اپنی حاجات کو اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا چاہیے۔ جو میں آخری بات ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو ابو داؤد شریف کے اندر ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے گارنٹی دی ہے۔ آپ کا کہہ دینا کافی ہے، لیکن اگر کہیں کہ میں گارنٹیڈ ہوں اس بات کا، میں ضامن ہوں اس بات کا، تو کتنی پکی بات ہے اور کتنی تاکید والی بات ہے۔ کہا انا زعیم فی ربض الجنہ، انا زعیم فی وصل الجنہ، انا زعیم فی اعلی جنہ۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے پاس اس کو محل دیں گے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے اندر اس کو محل دیں گے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقام دیں گے اور اعلیٰ محل دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پاس جس کے لیے بڑا محل ہے، من ترک المرائی و ان کان محقا، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے۔ کہا حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو اختیار نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا جنت کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مقام نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جو آج ہمارے لیے زینت ہے اور کاروبار کا حصہ ہے، اور بے موقع اور بے فائدہ ہی بولتے رہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، رزق کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کے اندر نجات ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہا جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے چاہے مذاق کے رنگ کے اندر ہی ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے درمیان اس کو محل دیں گے۔ پھر فرمایا جو اچھے اخلاق کو اپنا لے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جو آدمی اچھے اخلاق والا ہے اور اس کو اپناتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم فی اعلی جنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نصیب فرمائے، قبولیت والی دعائیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا رمضان المبارک کے اندر مختلف مواقع میں جو مواعظ سے اور دعوت کا سلسلہ تھا، کہنا سننا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لے۔ بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا۔ مجھے اس رمضان کے اندر دائیں اور بائیں جب میں سلام پھیرتا تھا، خاص طور پر تراویح میں، مجھے دو لوگ نظر نہیں آتے تھے اور بہت تکلیف تھی۔ ایک خواجہ طاہر الحسن بلو صاحب دائیں طرف ہوتے تھے، جوید بٹ صاحب بائیں طرف ہوتے تھے۔ جب سلام پھیرنی جمعے والے دن میری نظر ادھر جاتی تھی، اس ستون کے ساتھ یہ جوید صاحب آخری دنوں کے اندر آ کر بیٹھتے تھے۔
آج نہیں ہے ہم میں، ہمارے لیے بہت دکھ کا مقام ہے۔ شیخ شاہد صاحب وائٹ ہاؤس والے ہمارے بڑے پیارے ساتھی، وہ بھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ منہاج صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کئی دوست احباب، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب وقت آ جائے، اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور اطاعت اور اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ پھر ہمارے کئی دوست اور احباب ہیں، بھائی واجد صاحب ہیں گوندل ہاسپٹل والے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے اپنے بزرگوں کے لیے۔ ڈاکٹر آصف صاحب ہیں فاضل ہاسپٹل والے اور ان کے رفقا، ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، 4 نسلوں کا ان کا میرا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑے نیک صالح آدمی تھے، ان کے ساتھ ہمارا بڑا پیار والا رشتہ تھا۔ ان کے بھائی صاحب تھے یعقوب صاحب، بڑے یعقوب جنجوعہ صاحب، سمڑیال۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سمڑیال سے ہمارا گزر ہو ہم ان کے دفتر میں نہ جائیں اور پر تکلف ان سے چائے نہ پئیں۔ ان کے بھائی ایک وہ ہمارے حج کے بھی ساتھی، ان کا بھتیجا خرم یعقوب وہ ہمارا بہت پیارا دوست ہے، اور پھر اس کا بیٹا سعد، ابھی وہ میں سفر پر گیا تو وہ انگلینڈ میں ہے، برمنگھم میں ہی ہے، اس سے ملاقاتیں بھی رہیں۔ 4 نسلوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی بڑے پیارے آدمی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی ان سے رائے لی ہے بہت انہوں نے پیار اور شفقت کے ساتھ، اگرچہ بے موقع ہم نے ان کو تنگ کیا لیکن ان کی پیشانی پر کبھی بل نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، ان کے بزرگوں کو، اور ہمارے دوست احباب جتنے محلے کے جتنے ساتھی، مسجد کے نمازی، محلے کی مائیں بہنیں، ابھی قریب ہمارے بھائی عمران، ان کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں کر لو، اللہ تعالیٰ رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرمائے، تکمیل قرآن کے فضائل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرما، تراویح کی نماز کو اے اللہ قبول فرما، بزرگ جوان بچے مائیں بہنیں بیٹیاں اے اللہ نماز کے لیے تراویح کے لیے آتی رہیں، اے اللہ سب کا آنا قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک آیت کو اور ایک ایک سورت کو اور ایک ایک صفحے کو اور ایک ایک پارے کو اے اللہ قبول اور منظور فرمائی۔ اے اللہ اس کے انوار اور برکات ہم سب کو نصیب فرمائی۔ تمام حاضرین مجلس اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے، خوشیوں والی خوشحالی والی زندگی دے دیجیے، تنگی سے اور پریشانی سے بچا لیجیے۔ کتنے ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے اللہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہمارے لیے پیغام ہے سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب کب تک باقی رہنا ہے اللہ، جب تک ہیں تیری تابعداری کے ساتھ رہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ رہیں۔ اے اللہ اپنی عافیت اور خیریت کے ساتھ رکھنا، ناگہانی بیماری سے بچا لینا، ناگہانی موت سے بچا لینا، ناگہانی حادثے سے بچا لینا۔ مسکین اور لاچار ہیں، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے مسکینوں کی فریاد کو سننے والے، اے بے کسوں اور بے بسوں کی دعا پوری کرنے والے، اے بچہ جو گود کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، اے وہ ذات جس کے حکم کے اوپر آسمان میں تغیر آتا ہے اور جس کے حکم کے ساتھ زمین میں تبدیلی آتی ہے، ہماری آپ سے درخواستیں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جان کر کیے بھول کر کیے، اعلانیہ کیے چھپ کر کیے، اے اللہ چھوٹے کیے بڑے کیے، اے اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ غلطیوں سے معافی چاہتے ہیں، آپ کا فرمان برحق ہے کہ جب معافی مانگ لیں آپ کے ہاں اس طرح ہیں جس طرح کے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم غلطیوں سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، خیریت فرمائیے اور عافیت فرمائیے، ہماری لغزشوں کو اور گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سارے اعمال قبول فرما، اے اللہ ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما، کرم فرما، مہربانی فرما اور فضل فرما۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جتنی خواہشات ہیں اچھی سب کو پورا کر دے۔
خاص کر بچوں اور بچیوں کے بارے میں ان کو خوشیاں نصیب فرما، کام کاج ان کے میاں میں اے اللہ رکاوٹ ہے تو رزق حلال کے دروازے کھول دے، طیب پاکیزہ حلال اور اے اللہ وافر رزق کا انتظام فرما، اے اللہ ٹینشن ہے کوئی پریشانی ہے تو اے اللہ خوشی اور اے اللہ سکھ اور اے اللہ اطمینان نصیب فرما۔ ہمارے ساتھ بچے بھی شریک تھے جو اے اللہ معصوم ہیں، انہوں نے قرآن سنا، اے اللہ ان کا سننا قبول فرما، ان کی اس نیکی کی برکت سے اے اللہ ہمارے لیے بھی قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا قبول فرما لیجئے، اے اللہ مہربانی فرمائیے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ عافیت فرما دیجئے، اے اللہ خیریت فرما دیجئے، ہم محتاج ہیں اور مسکین ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، خواجہ بلو کی مغفرت فرما، جاوید بٹ صاحب کی مغفرت فرما، بھائی عمران کی والدہ کی مغفرت فرما، شیخ شاہ صاحب کی مغفرت فرما، بھائی منہاس کی مغفرت فرما، جتنے ہمارے محلے کے دوست احباب فوت ہوئے اے اللہ محلے کی عورتیں فوت ہوئیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری درخواست ہے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے پرورش کی اے اللہ ان پر اپنا رحم فرمائیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرما دیجئے، کام کاج میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجئے، وافر طیب اور حلال رزق کا اللہ انتظام فرما دیجئے، جتنی بیماریاں ہیں شوگر، جگر، دل کا عارضہ، کینسر کی تکلیف، دماغی پریشانی، اللہ جو اپریٹ ہوا ہے اس کی تکلیف، جتنی بیماریاں ہیں اللہ جتنے مسائل ہیں سب کو ٹھیک کر دیجئے، درخواستیں ہماری قبول فرما لیجئے، وطن عزیز کو لڑائی سے نکال لیجئے، اے اللہ تمام شعبہ زندگی کے لوگ ان کو حب الوطنی نصیب فرمائیے، ملک کی بہتری اور اچھائی کے مل جل کر اے اللہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے اے اللہ مضبوط فرما دیجئے، ہمارے رشتہ دار اور بچے، بہن بھائی اور عزیز و اقربا اے اللہ دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اے اللہ ان کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے لیے مہربانی فرما، مسجد کے پڑوس میں 3 بھائی علی، احمد اور انس دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کو خیریت اور عافیت نصیب فرما، ان کے والد گرامی کی اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں جہاں بھی ہیں اے اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائی، ہر پریشانی سے اللہ بچا لیجئے، ان کے بچوں کو نیک صالح اور صحت مند بنائیے، اے اللہ جو بیماریاں ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے، بیٹا عثمان صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے جو معاملات ہیں شادی کے بہتر جوڑ کا اے اللہ انتظام فرمائیے، اے اللہ ہر طرح خیریت فرما اور عافیت فرما، سب بہن بھائی عزیز و اقربا دوست احباب نام کے ساتھ درخواست ہیں، صحت دے دیجئے، اے اللہ عافیت دے دیجئے، اے اللہ خیریت دے دیجئے، سارے حاضرین مجلس ساری غلطیاں اور سارے گناہ معاف فرما دیجئے، سب کو خوشیوں کے ساتھ اے اللہ راحت کے ساتھ اے اللہ ہر طرح عافیت کے ساتھ اے اللہ بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائی اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مسجد کے لیے سولر سسٹم کا اعلان کیا ہے، ضرورت ہے، بہت سارے احباب نے تعاون کیا ہے، جو کچھ رہتا ہے اللہ انتظام فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت فرمائی، مسجد کے خدمتگار، مسجد کے آنے والے، مسجد کے انتظامات کا خیال رکھنے والے اور ضروریات کو دیکھنے والے، اے اللہ بہترین جزا اور اس کا بدلہ نصیب فرمائی، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ پھر عرض کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول فرما۔ مختلف حضرات نے اپنے والدین کے لیے کہا، بھائی فیصل صاحب ہیں، بھائی واجد صاحب ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ اور دیگر ساتھی ہیں، اے اللہ سب کے لیے خیریت اور عافیت اور ان کے لیے خاص رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ وہاں پر ان کو راحت نصیب فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ کرام اے اللہ جو زندہ ہیں صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما، اے اللہ جو آپ کے پاس پہنچے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہر نقصان سے اور حادثے سے اور پریشانی سے اللہ بچا لینا،
خوشیوں کے ساتھ اے اللہ عید نصیب فرمانا، اے اللہ خوشیوں کے ساتھ عید نصیب فرمانا، بعد کے معاملات اور مسائل بھی خیریت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ حل کر دینا، زلزلوں سے اللہ بچا لینا، بارشوں کی کثرت سے اللہ بچا لینا، حوادثات سے اے اللہ بچا لینا، اے اللہ اپنی مہربانی رحمت ہم سب کو نصیب فرمانا، کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی سفارش نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، سارا رمضان اے اللہ قبول فرما لیجیے، سارے روزے اور نمازیں اور قرآن اور ساری نیکییں اے اللہ قبول فرما لیجیے، مسجد کے جتنے ساتھی ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، اے اللہ ان کی اولاد ہے، اے اللہ ان کے عزیز و اقربا ہیں، اے اللہ ان کے دوست احباب ہیں، سب پر اپنی مہربانی نازل فرمائی، فوت ہوئے تو مغفرت فرما، زندہ ہیں تو خیریت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بھائیوں کے حق میں، بہنوں کے حق میں، ان کی اولاد کے حق میں اے اللہ دعاؤں کو قبول فرمائی، ساری بیماریاں ساری پریشانیاں اے اللہ دور فرما دیجیے، خوشیوں کے ساتھ رہنا، بہنوں کی سہیلیاں اے اللہ ان پر مہربانی فرما، بھائیوں کے دوست اے اللہ ان پر مہربانی فرما، اے اللہ ان کی اولاد پر مہربانی فرما، دوسرے ملکوں کے اندر رہتے ہیں اے اللہ ان پر مہربانی فرما، ہماری ہمشیرہ محترمہ ان کی سہیلی اے اللہ ان کا ایک بیٹا اور ان کی بچی، اس کو ایک بہت خطرناک قسم کی تکلیف، اچانک بیماری ظاہر ہوئی، اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، سب بیماروں کو ساری بیماریوں سے صحت دے دیجیے، بھائی تنویر کو بھی اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائی، اے اللہ سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائی، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ امریکہ میں ہیں ہماری ایک باجی، اے اللہ ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، ایک کی شادی ہوئی اس کی خوشیاں دے دے، اور دوسرے کی شادی کا جوڑ اے اللہ بہترین اس کا انتظام کر دے، اے اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام کر دے، بچوں کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر اے اللہ قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔